دس یونیورس ہیز اے بگننگ، اور اس کو نام دیا گیا بگ بینگ. ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، بگ بینگ. 1929 میں 1929 عیسوی میں ایک امریکن اسٹرونومر تھا ایڈون ہبل. یہ وہی اسٹرونومر ہے جس کے نام کے اوپر وہ ہبل ٹیلیسکوپ ہے دنیا کی سب سے بڑی، جو سیٹ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے لا کے. 1929 میں اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز آبزرو کی کہ کائنات میں جتنے بھی سیارے اور ستارے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. اور نمبر 2، اس کا ایک اینڈ بھی ہے، الی اجل مسمی، جسے قرآن کہتا ہے. یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، الی اجل مسمی، ایک خاص مدت معینہ تک یہ رہے گی. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا؟ لفظی ترجمہ تو یہ بنے گا، با محاورہ ترجمہ ہوگا کیا کافروں نے نہیں جانا، ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی، ان السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین، یعنی سارے آسمان اور زمین، کانتا رتقن، یہ آپس میں گندے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. افلا یؤمنون، کیا اب بھی ایمان نہ لاؤ گے؟ یہاں پہ میرے بھائیوں میں تھوڑی سی اسی حوالے سے سورہ انبیاء کا جو ایفیکٹ ہے بگ بینگ، اس کی ہسٹری میں نے مسئلہ نمبر 60 میں بیان کی تھی، یہاں پہ بھی میں تھوڑا سا اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں کہ 1929 میں 1929 عیسوی میں ایک امریکن اسٹرونومر تھا ایڈون ہبل. یہ وہی اسٹرونومر ہے جس کے نام کے اوپر وہ ہبل ٹیلیسکوپ ہے دنیا کی سب سے بڑی، جو سیٹ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے خلا کے اندر. 1929 میں اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز آبزرو کی کہ کائنات میں جتنے بھی سیارے اور ستارے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، اور فزیکلی اس کا جب اسپیکٹرم ڈرا کیا گیا وہ گریجولی ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا تھا. اور یہ فزکس کا قانون ہے کہ اگر کسی موونگ آبجیکٹ، یعنی ادھر سے اگر ایک آبجیکٹ موو کر کے مجھ سے دور کی طرف جائے نا، اور اس کا اسپیکٹرم ڈرا کیا جائے تو وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہوتا ہے. جتنا دور جائے گا اتنا ریڈ کلر واضح ہوگا. تو اس نے جب اسپیکٹرم ڈرا کیا تو اس ریزلٹ پہ پہنچا کہ یہ تو سارے جو آبجیکٹس ہیں یہ تو موو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً کوئی ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہ سارے آبجیکٹس ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے. جیسے میں اپنے ہاتھ میں اگر 50-60 بنٹے پکڑ لوں شیشے کے بالز ایک جگہ اور میں ان کو یوں بکھیروں، ایک دوسرے سے دور جائیں گے نا، وہ ایک کامن پوائنٹ سے سٹارٹ ہو. اسی طریقے سے یہ جو اربوں ستارے ہیں یہ اگر ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً ایک ایسا بھی لمحہ ہوگا کہ یہ ان کو ٹائم کو اگر ریورس کر دیا جائے تو ایک سنگل پوائنٹ سے وہ سٹارٹ ہوں گے. اور اس نے کہا وہ سنگل پوائنٹ ایسا ہے کہ جس کی ڈینسٹی تو انفینٹ تھی اور والیوم 0 تھی. اور سائنس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کی ڈینسٹی انفینٹ ہو، نہ ختم ہونے والی، اور اس کا والیوم، اس کا حجم 0 ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ عدم محض سے وجود بخشا گیا چیزوں کو. چیزیں موجود نہیں تھی، اچانک پیدا ہو گئی. کریشن ایکس نہیں لو، کائنات اسے ول آف گاڈ کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی ہے، عدم محض سے وجود بخشا گیا. اور اس بڑے دھماکے کو انہوں نے کہا کہ یہ بگ بینگ. اچھا، جب اس نے یہ بات کی تو پھر یہ عوام کے سامنے آیا. پھر آئنسٹائن نے تو آلریڈی میتھمیٹیکلی یہ چیز پروف کر دی تھی، ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ کائنات پھیل رہی ہے. جب یہ دو حقائق سامنے آئے، فزیکلی آبزرویشن بھی اور میتھمیٹیکلی، تو پھر لوگ اس تلاش میں شروع ہو گئے اگلے سٹیپ کے لیے کہ اگر وہ بگ بینگ ہوا تھا تو اس دھماکے کی باریک سی نوائز اور ریڈیشنز آج بھی موجود ہونی چاہیے.
جیسے کہیں پہ بم پھٹے تو وہاں پہ دھواں اڑتا ہے اور ریڈیشنز اور شاک ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں، اور کائنات کا اتنا بڑا دھماکہ ہے تو چاہے وہ اربوں سال پہلے ہوئے، آج تک شاک ویوز کوئی لمیٹڈ فارم میں تو موجود ہوں گی۔ تو یہ دو سائنٹسٹ تھے، ان کا نام تھا، ایک کا نام تھا اے پینزیاس اور دوسرا تھا ڈبلیو ولسن۔ انہوں نے 1965 میں وہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز دریافت کر لی۔ ان کو کہتے ہیں CMBR، کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن، جو بگ بینگ کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی۔ 1978 میں ان دونوں کو نوبیل پرائز دیا گیا اس کے اوپر کہ اب فزیکلی آپ نے پروف کر دی یہ چیز۔ وہ آج تک اس دھماکے کے اثرات موجود ہیں کائنات کے۔ پھر 1989 سے لے کر 1993 تک 4 سالوں کے لیے امریکہ نے ایک اسپیس شٹل ڈسکوری لانچ کی تاکہ فزیکلی خلا کے اندر ان چیزوں کو آبزرو کیا جائے، اور اس کے اوپر $160 ملین لگے۔ آپ جا کے ذرا گوگل پہ لکھیں CMBR، کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن، پوری آپ کو ویکیپیڈیا بتا دے گا کہ یہ کیسے کیسے پہلے ہبل نے دیکھا، اس کے بعد یہ ڈیٹیلز آئیں، اور پھر 1989 میں اسپیس شٹل لانچ کی گئی۔ $160 ملین لگا کے امریکہ نے، اور اس چیز کو اسٹیبلش کیا گیا کہ بگ بینگ جو ہے وہ ہوئی تھی۔ اور میں اکثر بولتا ہوں کہ ہر شے میں انسان کو خدا نظر آتا ہے۔ یہ بھی لٹریچر کا جملہ ہے، یہ نہ کوئی پکڑ لے کے جی خدا تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ لٹریچر کا جملہ ہے۔ یعنی کریٹر اپنی کریشن کی خوبصورتی سے پہچانا جاتا ہے۔ تو سائنٹسٹ نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت، ڈسکوری قرار دیا تھا بگ بینگ تھیوری کے اسٹیبلش ہونے کو۔ بگ بینگ آج کی ڈیٹ میں تھیوری نہیں ہے، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، اور ان کا ہم نے ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ دیکھ لی ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ سارے کے سارے فیکٹ سائنس نے اسٹیبلش کیے، اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے سمجھنا آسان ہو۔ This universe has a beginning، اور اس کو نام دیا گیا بگ بینگ۔ کتنے بلینز اینڈ بلینز اگو، ایئرز اگو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، بگ بینگ، اور اس سے کائنات کا آغاز ہوا۔ اور نمبر 2، اس کا ایک اینڈ بھی ہے، الی اجل مسمی، جسے قرآن کہتا ہے۔ یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، الی اجل مسمی، ایک خاص مدت معینہ تک یہ رہے گی، اس کے بعد خاتمہ ہو جائے گا، یہ ہمیشہ کی نہیں۔ تو بگ بینگ سے جو ایک نظریہ شروع ہوا کہ شروع میں کیا تھا، ذرات تھے، بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے، فوٹونز۔ پھر یہ ذرات جو ہیں یہ مل جل گئے، اس سے گیلیکسیز وجود میں آئی، گیلیکسیز ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہیں، آج بھی مانا جا رہا ہے ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، اور گیلیکسیز کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس، اقبال نے کہا ہے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون کن فیکون۔ ابھی تو جیسے کہ قرآن مجید میں آیا بھی ہے، ہم اپنے خلق میں ہم وسعت کر دیتے ہیں جو جتنا چاہتے ہیں، وَنَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا نَشَاءُ، یہ تخلیق جو ہے بھی جاری ہے۔ بہرحال دس بگ بینگ واز دی بگننگ آف دی میٹیریل یونیورس۔ اس سے پہلا ایک دور ہے جسے سائنس نہ دیکھ سکتی ہے، نہ جان سکتی ہے، نہ اس تک اس کی پہنچ۔ اس سے پہلے بھی ایک حرف کن آیا تھا، جیسے ایک حرف کن سے بگ بینگ ہوا ہے۔ بگ بینگ کس چیز میں ہوا ہے وہ ابھی میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پہلے اولین حرف کن سے ایک بہت لطیف نور پیدا ہوا۔ یہ لطیف نور کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس میں حرارت نہیں تھی، حرکت بھی نہیں تھی، لطیف۔ اس سٹیج پر اس لطیف نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی اور فرشتے پیدا کیے۔ یہ پری بگ بینگ معاملہ ہے، ارواح انسانیہ
میٹیریل نہیں ہے، ان کا تعلق اس یونیورس میٹیریل یونیورس سے نہیں ہے. یہ تو بگ بینگ سے پہلے کی بات ہے. فرشتے اور ارواح انسانی، جسد نہیں تھا، صرف روحیں تھیں، لیکن ہر ایک کی روح تھی. آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا دنیا میں قیامت سے تب پہلے تک، سب کی ارواح موجود تھی. اور ان سے عہد لیا تھا اللہ نے، الستو بربکم قالوا بلا. ابھی وقت کا کوئی تصور نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ عالم ارواح میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں وقت نہیں لگتا. کن فیکون، کن فیکون. عالم خلق میں آ کر وقت لگتا ہے. آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کیے ہیں، وہ دن ہمارے 24 گھنٹے والے دن تو نہیں ہے. انسان کے ایک نطفے سے لے کر ایک بچے کے مکمل ہونے تک 9 مہینے لگتے ہیں، ٹائم لگتا ہے. عالم ارواح میں ملائکہ کے لیے کیا خیال ہے آپ کا؟ جبرائیل کو عرش معلیٰ سے یہاں آنے میں کوئی وقت لگتا ہے؟ ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں. ابھی یہ اس دور کی پیداوار ہے جبکہ ابھی ٹائم پیدا ہوا ہی نہیں. ٹائم اینڈ سپیس جو ہے یہ کانسیپٹ ہے بگ بینگ کے بعد کا. حرکت بھی ہے تو اسی کے بعد جو وقت کا تصور پیدا ہوگا، یہ پاسنگ ٹائم. لہٰذا یہ ارواح انسانیہ پیدا کی گئی جبکہ ابھی میٹیریل یونیورس کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، اور ان کو ایک کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیا گیا.